خدا کا بندہ ایوب فرماتا ہے کہ خدا سے ملا رہ، خدا کے ساتھ جڑا رہ، خدا کے ساتھ تیرا رشتہ، تیرا تعلق قائم رہے، اور اگر تو خدا سے ملا رہے گا تو کیا رہے گا؟ سلامت رہے گا، تیری سلامتی ہوگی، تیرے گھرانے کی سلامتی ہوگی، تیرے بچوں کی سلامتی ہوگی، اور پھر لکھا ہے تیرا بھلا ہوگا۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ جو لوگ میرے عزیزوں اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خدا کے ساتھ ملے رہتے ہیں، جن کا تعلق، جن کا رابطہ، جن کی توجہ، جن کا دل خدا کے ساتھ ملا رہتا ہے، کلام میں لکھا ہے ان کی سلامتی ہوتی ہے، خدا انہیں برکت دیتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، خدا انہیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، خدا ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے خدا انہیں بچاتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے اس سے، یعنی خدا سے کیا کر؟ ملا رہ، تو کیا رہے گا؟ سلامت رہے گا، اور اس سے تیرا کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا۔ ہمارا بھلا ہمارے لیے اچھا اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ ملے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، یوحنا کی انجیل 15 باب میں یسوع نے کہا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہو، ہماری سلامتی ہو، ہمارے بچوں پر، ہمارے گھر پر، ہماری اولاد پر، ہمارے خاندان پر خدا کی قدرت والا ہاتھ بڑھا رہے، خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے، خدا ہمیں سلامتی بخشے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ ملے رہنا، خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، اور جب ہم اس میں بنے رہیں گے، یسوع نے کہا جو ٹہنی مجھ میں قائم رہتی ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا کیا لاتی ہے؟ پھل لاتی ہے۔ تو اگر ہم یسوع کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارا تعلق یسوع کے ساتھ ہے، اگر ہم خدا میں بنے ہوئے ہیں، ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر خدا کا وعدہ ہے وہ ہمیں برکت پر کیا دے گا؟ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی آنے نہیں دے گا، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، مہنگائی کتنی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن خدا اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یسایا کی کتاب میں لکھا ہے، ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، لیکن میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں گا۔ ہاللویہ۔ خداوند کہتا ہے میں تم سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ ہاللویہ۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ وفادار خدا ہے، خدا قدرت والا خدا ہے، خدا بھلائی کا خدا ہے، خدا محبت کا خدا ہے، اور جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ اس سے جڑے رہتے ہیں، جو اس کی محبت میں قائم رہتے ہیں، پھر خداوند انہیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ اور آگے لکھا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے 23ویں آیت میں، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرط یہ کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ آمین۔ ہاللویہ۔ ایوب خدا کا بندہ کہتا ہے، اگر تو قادر مطلق کی طرف کیا کرے؟ پھر آئے، لوٹ آئے اپنے خدا کی طرف، اور خداوند کہتے ہیں اگر تو خدا کی طرف آ جائے گا، خدا کی طرف تیرے قدم آ جائیں گے، خدا کے گھر کی طرف،
تو کلام میں لکھا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ بحال کیا جائے گا. ہاللیلویہ. خدا کہتا ہے میں تیرے عہدے پر، اے خدا کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے بحالی دوں گا، میں تجھے سرفرازی دوں گا، میں تیرے نام کو اونچے پر لے کر چلا جاؤں گا اور میں تجھے برکتوں سے مالا مال کروں گا. ہاللیلویہ. تو اگر ہم اس دنیا میں بحالی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی طرف آنا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے کہا اے سب تھکے ماندے بوجھ سے لوگوں میرے پاس ہو، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا. تو آرام، سکون، برکت، سلامتی، خوشی، شادمانی انہی کو ملتی ہے جو خدا کی طرف آتے ہیں. ہاللیلویہ. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سب کو خدا نے اپنی برکتوں سے مالا مال کیا. ہاللیلویہ. خدا نے آپ کو سنبھالا ہے، خدا نے آپ کو برکت دی ہے. اور آگے لکھا ہے کہ تو بحال کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط خدا نے رکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ بشرطیہ کہ تو ناراستی کو، ناراستی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، ناراستی کو، بدی کو، گناہ کو اپنے خیموں سے، اپنے گھر سے کیا کر دے؟ دور کر دے. تو خدا ہماری دعاؤں کو اسی وقت سنتا ہے، ہمیں اسی وقت بحال کرتا ہے، ہمیں اسی وقت تندرستی، صحت، برکت دیتا ہے جب ہم ناراستی کو اپنی زندگیوں سے، اپنے گھرانوں سے، اپنے ذہنوں سے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ بحال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشحالی پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر خدا کی طرف آنا ہے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. لکھا ہے کہ ناراستی کو اپنے خیموں سے کیا کر دے؟ دور کر دے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر لکھا ہے تب قادر مطلق، 25ویں آیت میں، تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا. ہاللیلویہ. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے گا، اگر تو خدا کی طرف لوٹ آئے گا، اگر تو خدا سے محبت کرے گا، اگر تو خدا سے ملا رہے گا، تو پھر لکھا ہے خداوند تیرے لیے بیش قیمت کیا ہوگا؟ چاندی ہوگا، اور قادر مطلق تیرا خزانہ ہوگا. ہاللیلویہ. جس کا خزانہ خداوندوں کا خدا ہو وہ شخص کبھی غریب رہ سکتا ہے؟ ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہمارا خدا تو بادشاہوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. وہ قادر مطلق خدا ہے. اور جب وہ آپ کا خزانہ بن جائے گا، وہ آپ کا بینک بیلنس بن جائے گا، وہ آپ کا ATM کارڈ بن جائے گا، تو آپ کے پاس کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے. ہاللیلویہ. آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی میرے عزیزو. آپ کے پاس آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے میرے عزیزو. اس لیے ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر ہمیں خدا کے ساتھ ملے رہنا ہے. خدا سے کیا کرنا ہے؟ ملے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، اٹیچ رہنا ہے، اس کی محبت میں قائم رہنا ہے. اور پھر لکھا ہے اس کی طرف پھرنا ہے. ہمیں برائی کو، گناہ کو چھوڑنا ہے، اپنی زندگیوں سے، اپنے خیموں سے، اپنے گھروں سے ہمیں نکالنا ہے. تو پھر خدا وعدہ کرتا ہے کہ اس سے ہماری سلامتی ہوگی، ہمارا بھلا ہوگا. اور پھر 25ویں آیت میں ہم نے پڑھا قادر مطلق ہمارا خزانہ بن جائے گا. ہاللیلویہ. خداوندوں کا خدا جو ہے وہ ہماری دولت، ہماری میراث، ہمارا سب کچھ ہمارا خدا ہوگا. اور پھر لکھا ہے 26ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا. تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری کیا کرے گا؟ زور سے بولے. تو اس سے دعا کرے گا تو وہ تیری سنے گا. تو میرے سو دیکھیں خدا کے کتنے خوبصورت وعدے ہیں. خدا کہتا ہے اگر تو میری طرف لوٹ آئے گا،
اگر تم میری طرف پھر آئے گا اور مجھ سے ملا رہے گا تو جب پھر تو دعا کرے گا تو خداوند تیری کیا کرے گا؟ سنے گا. اور آگے لکھا ہے اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا. 28ویں آیت بڑی پیاری آیت ہے. لکھا ہے جس بات کو تو کہے گا، ہاللیلویا، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا. آمین، ہاللیلویا. خداوند کہتا ہے جس بات کو تو کہے گا، جو تو کہے گا خداوند وہی کرے گا. ہاللیلویا. جس کو تو برکت دے گا خدا اس کو برکت دے گا. جس گھر میں تو جائے گا وہاں برکت آئے گی. جس کے لیے تو دعا کرے گا خدا اس کو برکت دے گا. جہاں تو جائے گا سلامتی تیرے ساتھ ساتھ رہے گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا سے ملے رہنا ہے، خدا سے محبت کرنی ہے. خدا کا بندہ یوسف جو پیدائش کی کتاب میں اسرائیل کے 12 بیٹوں میں سے اس کا بیٹا تھا، اور کلام میں لکھا کہ یوسف کو خدا نے بڑی برکت دی تھی. یوسف جو تھا بچپن ہی سے خدا سے پیار کرتا تھا. اور کلام میں لکھا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے اس کو مار کر گڑھے میں پھینک دیا اور پھر اسماعیلیوں کا ایک قافلہ آیا اور اس کو وہ اپنے ساتھ مصر میں لے گئے. اور مصر میں جب یوسف پہنچایا گیا وہاں وہ پوتیفر کے گھر چلا گیا. وہاں پوتیفر نے اس کو اپنے گھر کا ملازم بنا کر رکھ لیا. اور کلام میں لکھا کہ یوسف ایک خوبصورت حسین نوجوان تھا. اور یوسف جب پوتیفر کے گھر میں رہتا تھا تو کلام میں لکھا ہے جس کام میں یوسف ہاتھ ڈالتا خدا اس میں برکت جاری کر دیتا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جو کام یوسف کرتا خدا اس میں برکت دے دیتا. اور کلام میں لکھا ہے پوتیفر جو تھا وہ بڑا حیران تھا اور اس نے کہا جب سے یہ لڑکا میرے گھر میں آیا ہے میرے گھر میں برکت آنی شروع ہو گئی ہے. ہاللیلویا. اور کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے گھر کا سارا بندوبست، سارا کنٹرول جو ہے وہ یوسف کے ہاتھ میں دے دیا. اس کو پتا چل گیا کہ یوسف جو ہے ایک بابرکت شخص ہے. یوسف جو کام کرتا ہے خدا اس کے ساتھ ہے اور خدا اس کو برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو اسی طرح جب آپ اور میں ہم سب خدا کے ساتھ ملے رہیں گے، اس سے جڑے رہیں گے، اس میں قائم رہیں گے، اس کی محبت میں جو ہے قائم رہیں گے تو پھر خدا کا وعدہ ہے جو کچھ تو کہے گا ویسا ہی ہو جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جب تو دعا کرے گا تو خدا تیری کیا کرے گا؟ سنے گا. ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے تو جس بات کو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو کیا کرے گا؟ روشن کرے گا. اور لکھا ہے جب 29ویں آیت میں جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا. وہ اس کو بھی چھڑائے گا جو بے گناہ نہیں ہے. ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا. آمین، ہاللیلویا. تو میرے عزیزو بہت ہی خوبصورت کلام کی یہ باتیں ہیں. ہمارا خدا جو ہے وہ قدرت والا خدا ہے، خدا بھلا خدا ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. وہی راہ، حق اور زندگی ہے. اس لیے خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے خدا کی طرف جو ہے جب تو پھر آئے گا اس سے ملا رہے گا تو سلامت رہے گا اور تیرا کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا. تیری دعاؤں کو سنے گا. خدا تجھے برکت پر برکت دے گا. ہاللیلویا. 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے وہاں ہمارے گھر کے قریب ہی ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی. کرسچن لوگ تھے. تو ایک گھر میں میں جاتا ہوں تو وہ ان کے جو ہے ان کی بیٹی ہے وہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ ہماری بیٹی ادھر شفٹ ہوئی ہے
اور ان کو 1 مہینہ ہو گیا، اور جب سے وہ اس گھر میں آئے ہیں وہ گھر میں سو نہیں سکتے، اور ان کو کمرے کے اندر خوف آتا ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے ہم کے جائیں گے، دعا کریں گے۔ تو ایک دن وہ ان کا بچہ گھر پہ آیا، تو میں گھر پہ نہیں تھا، تو میرے ابو جو ہے وہ گئے ان کے گھر دعا کے لیے۔ تو جب انہوں نے اپنے سارے سچویشن بتائی، تو پھر میرے ابو نے مجھے فون کیا، مجھے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے گھر پہ آئیں۔ تو میں جب ان کے گھر گیا، ہم نے وہاں دعا کی، چھوٹی سی عبادت کی، ان کو کلام سنایا، اور پھر میں نے ان دونوں میاں بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا جو بھی اس گھر میں پہلے رہ کر گیا ہے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے یہ، اور لوگ کہتے ہیں نا پارائے گھر ہے، تو کہتے ہیں کہ جو بھی ادھر آتا ہے وہ جو ہے ڈرتا ہے، اور اس گھر میں پتہ نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا آج اس گھر میں یسوع کا تخت لگ گیا ہے، اور آج کے بعد اس گھر سے ابلیس کی قوتوں کا، ابلیس کی لعنتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جب ہم نے اس کے لیے دعا کی، اس گھر کے لیے، اور میاں بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں نے دعا کی، تو اس بھائی کی آنکھوں میں آنسو، اس بیوی کی، اس کی وائف کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے کہا کہ بھائی میں بالکل اپنے آپ کو ابھی فری محسوس کر رہا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کل پھر ایک گھر میں عبادت تھی، وہ وہاں آئے ہوئے تھے، میں نے پوچھا باجی کیا حال ہے؟ وہ کہہ رہے بھائی رات بھر ہم بالکل آرام سے سوئے ہیں، خدا نے ہمارے گھر میں اپنا جلالی کام کیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ سلامتی کا خدا ہے۔ خدا کے لوگوں کو خدا نے برکت دی ہے، اور جہاں خدا کے لوگ جاتے ہیں وہاں سلامتی ہوتی ہے، وہاں خدا آتا ہے، وہاں خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، خدا ان کے بندنوں کو توڑتا ہے، خدا ان کے جوؤں کو توڑتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سو آج خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ ملے رہنا۔ خدا سے کیا کرنا ہے؟ ملے رہنا ہے۔ اور اگر ہم اس سے ملے رہیں گے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو پھر کلام لے کے ہمارا کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا، ہماری سلامتی ہوگی، ہمارے بچوں کی سلامتی ہوگی، خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا، جو کچھ ہم کہیں گے خدا ویسے ہی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔